اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج وقال الله تبارك وتعالى في سورة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، ہر قسم کی تمحید و توصیف صرف اور صرف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس روئے زمین کا خالق و مالک رازق دو جہاں ہے۔ وہی ہے جس نے اس روئے زمین پر انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا اور لوگوں کو ہدایت بخشی، خصوصاً امت محمدیہ کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب پر۔ محترم حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس عنوان کو لے کر آپ تمام کے سامنے لب کشائی کروں گا، جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ آج کا جو دن ہے وہ کون سا دن ہے؟ جمعہ کا دن ہے۔ کل ہی ہماری عید الفطر گزری اور اسی کے بالفور اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع عطا کیا کہ ہم جمعہ جیسے عید کا دن بھی منائیں۔ تو جہاں پر ہمیں عید الفطر کے کچھ مسائل کل ہم نے سنے، اسی طرح جمعہ کے بھی کچھ احکامات، کچھ مسائل جو ہے اللہ رب العزت نے رکھے ہیں، آج اسی پر ہم گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 9 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت مومنین سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ
جب تمہیں جمعہ کی نماز کے لیے ندا دے دی جائے، جمعہ کی اذان دے دی جائے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ رب العزت کے ذکر کی طرف دوڑتے ہوئے چلے آؤ۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور تجارتوں کو ترک کر دو، چھوڑ دو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ سب سے بہترین چیز ہے اگر تم اس کو جان لو۔ اس کے بعد اسی کے بالفور اللہ رب العزت کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جیسے ہی نماز مکمل کر لو تو زمین میں پھیل جاؤ۔ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ رب العزت کے فضل سے رزق کو تلاش کرو۔ یہ اس آیت کریمہ کو اگر آپ ذرا غور سے دیکھیں گے، اگر اس پر آپ جو ہے تھوڑی سی نظر ڈالیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت مومنین سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتا ہے کہ جیسے ہی جمعہ کی نماز کا وقت ہو جائے آپ کو اپنی تجارتیں ترک کر دینی ہیں، چھوڑ دینی۔ حضرات، اس آیت کریمہ سے دو مسئلے ثابت ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ کہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہو جائے، جمعہ کی نماز کا وقت ہو جائے، آپ تجارتوں کو ترک کر دو اور اللہ رب العزت کے ذکر کی طرف آ جاؤ۔ اب علماء یہاں پر لکھتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جمعہ کی اذان ہونے کے بعد اگر تجارت کرتا ہے، وہ تجارت تو حلال تجارت کرتا ہے، حلال چیز کی تجارت کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ تجارت کرتا ہے تو تجارت حرام ہے۔ نماز جمعہ کی اذان ہو جانے کے بعد اگر کوئی بندہ، جیسے مثال کے طور پر ہوتا ہے نا کہ مطلب اتنا ہے تھوڑا سا کر کے میں چلے جاؤں گا، یہ معاملہ ہوتا ہے نا، اگر اذان ہو گئی اور کوئی بندہ اگر تجارت کر رہا ہے تو پھر یہ تجارت حرام تجارت کہلائی جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ اگر اس چیز کو پچھلی امتوں سے اگر تقابل کریں گے، مقابلہ کریں گے، جہاں پر اللہ رب العزت نے امت محمدیہ پر بہت سے فضائل عائد کیے ہیں، وہیں پر یہ جمعہ کا دن بھی امت محمدیہ کے لیے بڑی ہی فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے۔ کیونکہ پچھلی جتنی قومیں گزری ہیں آپ دیکھیں گے تمام قوموں نے جو ہے اس بات پر کوشش کی کہ انہیں جمعہ کا دن حاصل کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے جو ہے انہیں اس بات کا اختیار دیا تھا کہ وہ ہفتے میں سے کوئی ایک دن اپنے عید کے لیے مقرر کر رہے ہیں۔ تو یہود نے کیا کیا؟ ہفتے کا دن اپنی عید کے لیے مقرر کر لیا۔ اسی طرح جو عیسائی تھے ان لوگوں نے کیا کیا؟ اتوار کا دن اپنے لیے عید کا دن مقرر کر لیا۔ اب یہود کو آپ دیکھیں گے اللہ رب العزت نے جو ہفتے کا جو دن ان کا تھا، ہفتے کے دن انہیں مکمل دن، پورا دن جو ہے مچھلیاں جو ان کی تجارت ہوا کرتی تھی اس تجارت کو کرنے سے اللہ رب العزت نے روک دیا تھا۔ کہا تھا نا کہ ہفتے کے دن جو ہے انہیں تجارت نہیں کرنی ہے، یعنی مچھلیاں نہیں پکڑنی ہے، وہ ان کا تجارتی پیشہ تھا۔ لیکن امت محمدیہ پر دیکھیں اللہ رب العزت نے کتنا بڑا فضل کیا ہے۔ اللہ نے جو ہے مکمل جمعہ کا دن آپ کا عید کا دن ہے، جمعہ کے دن آپ تجارت کریں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ صبح سے لے کر جو ہے جب تک نماز کا وقت نہ ہو جائے آپ تجارت کریں، جیسے ہی نماز کا وقت ہو جائے آپ تجارت کو ترک کر دیں، سیدھا جائیں اللہ رب العزت کا ذکر ادا کریں، اللہ رب العزت کے لیے جو ہے جمعہ کی نماز ادا کریں، اور جیسے ہی جمعہ کی نماز ختم ہو جائے پھر دوبارہ تجارت کریں۔ دیکھیں یہ کتنی بڑی آسانی ہے۔ اگر ہمیں کہا جاتا کہ مکمل جمعہ کے دن ہمیں تجارت نہیں کرنی ہے، ہمارے لیے مشکل تھا نا، ہمارے لیے مشکل تھا، لیکن اللہ رب العزت نے فضل امت محمدیہ کو بخشا کہ صرف اور صرف جو نماز کا وقت ہے اس نماز کے وقت کے لیے تجارت کو ہٹا دیا کہ تجارت اس وقت آپ نہیں کریں گے، بقیہ مکمل دن آپ کو تجارت کرنی ہے، کریں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا فضل امت محمدیہ کے لیے خاص ہے، تو اس اہمیت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ جمعہ سے پہلے جتنی ہوتی اتنی تجارت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ جمعہ کا وقت بھی شروع ہو گیا تو بھی لوگ جو ہے تجارت میں لگ جاتے ہیں۔ لیکن ہم بالکل جو ہے اللہ رب العزت کی جو آیت ہے اس کے برخلاف عمل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کیا کہہ رہا ہے؟ جیسے جمعہ کا وقت ہو جائے تجارت کو چھوڑ دو، تجارت کے چھوڑ کر جو ہے اللہ رب العزت کا ذکر ادا کرنا ہے۔
اور جیسے ہی نماز ختم ہو جائے اس کے بعد جو ہے فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے جو ہے مطلب اس میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرنے کے لیے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، جمعہ سے پہلے جتنی ہوتی اتنی جو ہے تجارت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد جمعہ کے بعد جو ہے اپنی دکانوں کو بند کر دیتے ہیں۔ آج معاشرے میں آپ دیکھو بہت سارے لوگ جو ہے جمعہ کی دوپہر میں دکانیں بند رہتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ جمعہ کا دن ہے اس لیے دکان بند رکھیں، لیکن اللہ کا حکم کیا ہے، نماز ہونے کے بعد جو ہے آپ کو تجارت کرنی ہے۔ زیادہ سے زیادہ تجارت کب کرنی ہے؟ نماز ہونے کے بعد، لیکن ہم اس کے برعکس کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے ہمیں جو ہے اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم دو چیزوں پر بات کریں گے۔ سب سے پہلی کیا ہے کہ جمعہ کی کیا اہمیت ہے، شریعت اسلامیہ میں جمعہ کے دن کو کیا فضیلت حاصل ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ سنتیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے کام ہیں جو ایک مسلمان کو جمعہ کے دن کرنے کا حکم دیا ہے، وہ کیا کام ہیں، ان پر ہم آج گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے جمعہ کی کیا فضائل ہیں، اس پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے۔ راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر یوم طلعت علیہ الشمس وہو یوم الجمعہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ کون سا ہے؟ جمعہ کا دن ہے۔ کیوں جمعہ کا دن ہے؟ کیونکہ اسی دن آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی تھی، پیدا کیے گئے تھے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کس دن پیدا کیا تھا؟ جمعہ کے دن پیدا کیا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسی دن ان کی وفات بھی ہوئی، جمعہ کے دن جو ہے آدم علیہ السلام کی وفات بھی ہوئی، اور قیامت کس دن قائم ہوگی؟ وہ بھی جمعہ کا دن ہوگا۔ سور کس دن پھونکا جائے گا؟ وہ بھی جمعہ کا دن ہوگا۔ اس لیے جمعہ جو ہے یہ سب سے بہترین دن ہے، جس دن سورج طلوع ہوتا ہے پوروں میں جو ہے سب سے بہترین اگر کوئی دن ہے تو وہ جمعہ کا دن ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنوں میں جمعہ کی اہمیت اسی طرح ہے جس طرح مہینوں میں رمضان کی اہمیت ہے۔ رمضان کو ہم کتنی زیادہ اہمیت دیتے ہیں؟ جب رمضان آ جاتا ہے تو پھر ہم زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم نیک اعمال کریں، اللہ رب العزت کو راضی کریں، اور رمضان کا مہینہ اللہ رب العزت نے کتنے فضیلت کے حامل بتایا ہے۔ تو جس طرح رمضان کی اہمیت تمام مہینوں پر ہے، اسی طرح جمعہ کی اہمیت تمام ایام پر بھی ہے۔ تمام ہفتے کے دنوں میں اگر کوئی افضل دن ہے تو وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی طرح اس کے بعد دوسرے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جمعہ کی فضیلت بتائی ہے، تو دوسری بڑی فضیلت جمعہ کی یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسا وقت ہے، اگر کوئی انسان اس وقت میں اللہ رب العزت سے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر لے، اللہ رب العزت سے کسی چیز کا سوال کر لے، تو یقیناً اللہ رب العزت اس بندے کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، اس بندے کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ دوسرے کسی دن اللہ رب العزت نے یہ فضیلت نہیں بتائی کہ ہفتے کے دن یا اتوار کے دن، پیر کے دن، کسی دن ایسی کوئی گھڑی نہیں ہے جس میں اگر آپ اللہ رب العزت سے کوئی دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کی دعا سن لے۔ لیکن جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، اگر بندہ اس میں دعا کر لیتا ہے تو پھر یقیناً اللہ رب العزت اس بندے کی دعا کو سن لیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ ہم کئی دعائیں ایسی ہوتی ہیں ہمارے کہ ہم سالوں سال سے دعا کر رہے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، لیکن ممکن ہے کہ اگر کوئی بندہ جمعہ کے دن ہی اس چیز کو کر لے کہ اگر وہ دعا کرے اور وہ قبولیت کی گھڑی اگر ہو گئی تو یقیناً اللہ رب العزت اس کی دعا کو سن لیتا ہے۔ اب اس بارے میں علماء نے اختلاف کیا ہے کہ وہ کون سا وقت ہے، قبولیت کی گھڑی کون سی ہے۔ بعض علماء اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے بارے میں کہتے ہوئے کہا کہ وہ بڑا مختصر سا وقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان انگلیوں سے اشارہ کیا تھا، یعنی
2 انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ وقت جو ہے بڑا مختصر ہے، طویل وقت نہیں ہے، لمبا وقت نہیں ہے، بلکہ مختصر سا وقت ہے۔ تو مورخین لکھتے ہیں کہ سب سے پہلا وقت تو یہ ہے کہ جیسے ہی ممبر پر جو ہے امام چڑھ جاتا ہے، خطبہ دینے کے لیے چڑھ جاتا ہے خطیب، اس سے لے کر کے جو نماز ختم ہونے تک کا جو وقت ہوتا ہے نا، کتنا وقت ہے یہ؟ مختصر 1 گھنٹہ ہو سکتا ہے، کسی جگہ 1.25 گھنٹہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو وقت ہوتا ہے، اس علماء نے جو ہے بعض اوقات نے اس کی تعیین کی ہے، اور بعض نے کہا کہ عصر سے لے کر کے جو مغرب کا وقت ہوتا ہے، عصر سے لے کر کے جو مغرب کا وقت ہوتا ہے، وہ وقت قبولیت کے اوقات میں سے ہے۔ یہ بس جو ہے علماء نے جو ہے نشاندہی کی ہے، بالضبط اس کا کوئی تعین نہیں ہے کہ یہ وہی وقت ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ جمعہ کے دن جو ہے ان گھڑیوں کو تلاش کرے، ان اوقات کو تلاش کرتے رہے کہ وہ کون سی گھڑی ہے کہ اگر بندہ اس وقت جو ہے اللہ سے دعا کرتا ہے تو یقیناً اللہ رب العزت اس کی دعا کو سن لیتا ہے۔ اسی طرح جمعہ کی ایک تیسری فضیلت یہ ہے کہ قیامت جب میدان محشر میں جب حساب کتاب مکمل ہو چکا ہوگا اور جتنے جنتی ہوں گے اللہ رب العزت انہیں جنت میں ڈال چکا ہوگا، اور جتنے جہنمی ہوں گے جہنم میں ڈالے گئے ہوں گے، اس کے بعد جو جنت میں سب سے بڑی نعمت ایک بندہ مومن کو دی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا دیدار ہے۔ اللہ رب العزت کا دیدار ہے۔ انسان کو سب سے بڑی نعمت جنت میں، جو سب سے بڑی نعمت جو دی جاتی ہے کہ جنت میں جب انسان چلا جاتا ہے تو اسے اللہ رب العزت کا دیدار کرایا جاتا ہے۔ تو وہ جو دیدار کرائیں گے وہ بھی جو ہے جمعہ کے دن کرایا جائے گا۔ اللہ رب العزت کا جو دیدار ایک جنتی کو ہوگا، تو جنتی کو جو دیدار ہوگا وہ بھی کون سے دن ہوگا؟ جمعہ کا دن ہوگا۔ تو اس سے آپ جمعہ کی فضیلت اور اہمیت کا جو ہے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک چوتھی فضیلت جو ہے جو جمعہ کے دن ایک بندے کو حاصل ہوتی ہے جمعہ کے دن کی وجہ سے، وہ کیا ہے کہ جہنم کو جو جلایا جاتا ہے، ہر روز جو ہے جہنم کو جو ہے جلایا جاتا ہے، بھڑکایا جاتا ہے، لیکن جمعہ ایک ایسا دن ہے جس میں جہنم کی آگ کو نہیں بھڑکایا جاتا، جہنم کی آگ کو سلگایا نہیں جاتا، اور جہنم کی جو ہے آگ ہے اس کو بند کر دیا جاتا ہے۔ وہ کون سا دن ہے؟ جمعہ کا دن ہے۔ اس سے آپ جمعہ کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جمعہ کتنی اہمیت کا حامل ہے، لیکن ہماری نظر میں جمعہ کی وہ اہمیت ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ جمعہ جب آتا ہے تو اپنے ساتھ کتنے فضائل جو ہے لے کر آتا ہے، ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ جب ہمیں اس بات کا علم ہوگا تو یقیناً ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں گے، اور اللہ رب العزت سے ہماری دعا ہے کہ ہم جمعہ کی اہمیت کو سمجھیں، کیونکہ یہی وہ چیز ہے۔ دیکھیں پچھلی امتیں جو گمراہ ہوئیں، اللہ رب العزت نے انہیں جو ہے وَلَضَّالِّينَ کہا، گمراہ کہا، یا پھر مغضوب علیہم کہا کہ اللہ رب العزت کا ان پر غضب ہے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ آج اگر امت مسلمہ بھی وہی کام کرے جو پچھلے کی قومیں کیا کرتی تھی، جو جیسے یہود کے بارے میں آتا ہے کہ ہفتے کے دن انہوں نے کیا کی؟ چال بازیاں اختیار کرنا شروع کر دی تھی، چال بازیاں اختیار کرنا شروع کر دی تھی کہ جیسے کہا گیا کہ ہفتے کے دن آپ کو جو ہے مچھلیاں نہیں پکڑنی ہیں، تو وہ لوگ کیا کرتے؟ جمعہ کی رات کو کیا کرتے؟ تھوڑی دور گڑھا کھود کر وہاں پر پنجرا لگا دیا کرتے تھے، اور ہفتے کے دن اللہ رب العزت ان کا امتحان لینے کے لیے سب سے زیادہ مچھلیوں کو کنارے پر بھیجا کرتا تھا۔ تو یہی چیز ہے، ان لوگوں نے نافرمانی کی اللہ کی، تو پھر اللہ رب العزت کا غضب ان پر نازل ہوا۔ اور آج امت مسلمہ کیا کرتی ہے کہ سب سے زیادہ جمعہ میں تغافل کا اختیار کرتی ہیں۔ جمعہ میں اذان سے پہلے کتنے لوگ ہمارے یہاں مسجد میں موجود تھے؟ بہت کم لوگ یہاں پر موجود تھے، لیکن آپ دیکھیں گے جیسے ہی نماز کا وقت قریب آتا جائے گا مکمل مسجد بھر جاتی ہے، لیکن اس کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، راوی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی فرشتے کیا کرتے ہیں کہ جو مسجد میں سب سے پہلے آتا ہے تو پھر اس کے لیے اجر و ثواب لکھنا شروع کرتے ہیں۔ جو مسجد میں سب سے پہلے شخص آتا ہے جمعہ کے دن، تو اس کے لیے جو ہے ایک اونٹ کو ذبح کرنے کا جو ثواب ہوتا ہے اس کو اس کے حق میں لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری گھڑی میں جب انسان داخل ہوتا ہے تو پھر اس پر جو ہے ایک بقر یعنی ایک گائے کو ذبح کرنے کا جو ثواب ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو تیسری گھڑی میں انسان جو ہے مسجد میں اگر داخل ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک بکرے کو ذبح کرنے کا جو ثواب ہوتا ہے وہ لکھا جاتا ہے۔
پھر اس کے بعد جو ہے اگر چوتھی گھڑی میں کوئی شخص داخل ہوتا ہے تو ایک مرغی کو جو ذبح کرنے کا جو ثواب ہوا کرتا ہے اس ثواب کو اس بندے کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اور آخری اور سب سے چھوٹا جو یہ ہے کہ اگر آخری گھڑی میں بھی اگر کوئی انسان مسجد میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے جو ہے ایک انڈے کو جو ذبح کرنے کا جو ثواب ہوتا ہے اس ثواب کو اس بندے کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اب جیسے ہی یہ سب سے آخری وقت ہے، اب جیسے ہی مؤذن اذان دے دے تو فرشتے جو ہے اس رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں اور آ کر وہ بھی خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو جو نماز جن کا ذکر جو ہے اللہ رب العزت نے جو جمعہ کی جو فضائل ہیں، جب آپ کا نام ہی رجسٹر میں نہیں لکھا گیا تو فضیلتیں آپ کو کیسے حاصل ہوں گی؟ آپ تو جو ہے اذان ہونے کے بعد مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ کو جو یہ فضائل ہیں یہ تمام فضائل سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور جو عام دنوں میں جس طرح عام دنوں میں آپ نے نماز پڑھی، جتنا ثواب آپ کو عام دنوں میں حاصل ہوتا ہے اتنا ہی ثواب آپ کو جمعہ کی نماز ادا کرنے میں بھی حاصل ہوتا ہے۔ آپ نے جو ہے جیسے ہی اذان کے بعد آپ آئے، اپنا وقت لگائے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جو آپ نے بیٹھ کے خطبہ سنا، مکمل طور پر ضائع ہے، آپ کو کوئی ثواب حاصل ہونے والا نہیں ہے، بلکہ جیسے عام چیزیں آپ سنتے ہیں اسی طرح آپ کو جو ہے جو ثواب ملتا ہے وہی جمعہ کی جو فضیلت ہے اس سے آپ محروم ہو چکے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ کم از کم جو ہے مؤذن کے اذان دینے سے پہلے جو ہے مسجد میں داخل ہونے کی کوشش کریں۔ اسی طرح جمعہ کی ایک اور فضیلت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی کیا فضیلت ہے اس کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ سب سے بہترین دن اگر کوئی انسان انتقال ہوتا ہے تو پھر وہ جمعہ کا دن ہے۔ کیوں؟ سب سے بہترین موت اگر انسان کو آ سکتی ہے تو انسان کو یہ چاہیے کہ وہ جمعہ کا دن جو ہے، جمعہ کے دن اگر اس کی موت آتی ہے تو اس کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ اگر کوئی بندہ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس بندے پر سے عذاب قبر کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ عذاب قبر کو ہٹا دیا جاتا ہے، عذاب قبر اس بندے پر عائد نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ جمعہ کے دن اس کا انتقال ہوا ہے۔ اور بہت سارے صحابہ کرام اس بات کی دعا کیا کرتے تھے کہ جیسے ہی اے اللہ اگر میری موت آئے تو وہ کون سے دن آئے؟ جمعہ کے دن آئے۔ کیوں؟ عذاب قبر یہ اتنی بھیانک چیز ہے، اتنی دردناک چیز ہے، جیسے اس سے پہلے میں نے حدیث بیان کی تھی کہ مختصر تھی، چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے 2 بندوں پر جو ہے عذاب قبر ہو رہا تھا، اور عذاب قبر قیامت تک اس بندے پر ہوتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موت اگر کسی انسان کو سب سے بہترین موت آ سکتی ہے تو وہ کون سا دن ہے؟ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں اگر انسان انتقال کر جاتا ہے تو پھر اس پر عذاب قبر کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو یہ جمعہ کی فضیلتیں تھیں جو ایک انسان کو معلوم ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح اب آئیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جمعہ کے کیا آداب ہیں، کیا مسائل ہیں کہ جمعہ جب آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سنتیں ہمیں بتائی ہیں کہ جمعہ کے دن ایک انسان کو ان سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی سنت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب جمعہ کا دن آئے تو تم مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ یہ سب سے زیادہ اور بہترین عمل ہے۔ ایک انسان بجائے اس کے کہ جمعہ کے دن لغو گفتگو کرے یا پھر بیکار بات کرے، اسے چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ جو درود ابراہیم ہے اس کو جو ہے کثرت سے انسان کو اس کو پڑھنا چاہیے، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر کوئی شخص 1 مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس بندے پر اللہ رب العزت 10 رحمتیں نازل کرتا ہے اور 10 جو بلائیں اور مشکلات ہوتی ہیں اس کی زندگی سے ہٹا دیتا ہے۔ 10 رحمتیں جو ہے انسان کی زندگی میں اللہ رب العزت نازل کرتا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ جو سلامتی اللہ رب العزت نازل کرتا ہے اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اگر ایک انسان پر جب کہا جا رہا ہے کہ میں 1 مرتبہ درود پڑھو، اگر میں نے 1 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا تو کیا فائدہ ہوگا؟ 10 رحمتیں نازل ہوں گی، ٹھیک ہے، مسائل نہیں ہے، لیکن اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ رحمتوں کے نازل ہونے کا مراد یہ ہے کہ انسان پر جو آنن فانن جو ہے جو مشکلات آتی ہیں، آنن فانن اچانک اس بندے کو اس بات کا علم نہیں ہوتا، بس اوقات ہوتا ہے نا انسان کے اوپر ایسی مشکل آ جاتی ہے اس کے لیے انہیں تیاری نہیں ہے۔
جیسے مان کے چلیں کہ کوئی ایک حادثہ آپ کے ساتھ ہونے والا تھا، لیکن آپ نے کیا پڑھا؟ درود ابراہیم پڑھا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کیا کرتا ہے؟ اس مشکل کو ہٹا دیتا ہے آپ کے۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت میں اس بندے کو لے لیتا ہے۔ تو انسان کو جو ہے کثرت کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مرتبہ اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ رب العزت 10 رحمتیں آپ پر نازل کرے گا۔ اسی طرح ایک دوسرا عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جمعہ کے دن کرنے کے لیے بتایا ہے وہ کیا ہے کہ ہم جو ہے سورۃ الکہف کی تلاوت کریں۔ سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جمعہ کے دن کرنے کے لیے بتایا ہے۔ کیوں؟ اگر کوئی بندہ سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے، سورہ کہف کی جو ہے اگر تلاوت کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس بندے پر اس کے اس جمعہ سے لے کر اگر اس نے یہ جمعہ اگر سورہ کہف کی تلاوت کی ہے تو اگلے آنے والے جو جمعہ تک ہیں، آنے والے جمعہ تک کے جو گناہ اس کے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تمام گناہوں کو اللہ رب العزت اس کے معاف کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کر لے تو اس جمعہ سے لے کر آنے والے جمعہ تک کے لیے جو ہے اس کی زندگی میں نور کو بھر دیا جاتا ہے، اس کی زندگی میں نور کو جو ہے عائد کر دیا جاتا ہے۔ تو محترم حضرات، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے یہاں پر۔ اور ایک چیز کی جو ہے میں یہاں پر وضاحت کر دینا چاہوں گا، جب کبھی کسی بھی حدیث میں یہ کہا جائے کہ آپ کے اگر جو ہے مکمل گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے احادیث میں اکثر یہ الفاظ آتے ہیں کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ آپ کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، تو اس سے مراد وہی گناہ ہوتے ہیں جو صغیرہ گناہ ہیں۔ یاد رکھ لیں، ذہن نشین کر لیں یہ بات، جب کبھی کسی حدیث میں یہ لفظ آ جائے کہ آپ کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں یا پھر کسی وجہ سے آپ کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو صغیرہ گناہ ہیں یعنی ایسے گناہ جو آپ کے جانے انجانے میں، بسا اوقات ہوتا کہ انسان جو ہے جانے انجانے میں اس سے گناہ ہوتے ہیں، اس کو اس بات کا علم بھی نہیں ہوتا کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، تو ایسے گناہ اللہ رب العزت اس سے معاف کر دیتا ہے۔ یا پھر ایسے گناہ جس پر آپ مجبور ہوا کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ کہیں جا رہے ہیں، جیسے آج ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پر ہوتا کیا کہ بھائی میں تو جو ہے جو ناچ گانا ہے اس سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن بسا اوقات دوسرے جو غیر قوم ہیں ان لوگوں کی ایسی محفلیں ہوتی ہیں جہاں پر زور زور سے گانا بجانا بجایا جاتا ہے۔ اب وہاں پر انسان کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ سے جا کر ہاتھ سے جا کر روکے یا پھر انہیں بولے کہ بھائی گانا بجانا بند کر دو، کیونکہ وہ اس بات پر سننے والے نہیں ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ سے مخالفت بھی کریں گے۔ تو ایسے جو گناہ جو آپ نے انجانے میں اور مجبوری کی بنا پر آپ سے گناہ ہو رہے ہیں، تو ایسے گناہ اللہ رب العزت ان چھوٹے چھوٹے اعمال کی وجہ سے آپ کے معاف کر دیتا ہے۔ اور صغیرہ جو کبیرہ گناہ ہوا کرتے ہیں، کبیرہ گناہ صرف اور صرف جو ہے توبہ سے معاف ہوتے ہیں، توبہ کے علاوہ کسی اور چیز سے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوا کرتے۔ تو یہ ایک بات ذہن نشین رکھ لیں کہ جب کبھی کہا جاتا ہے کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، یعنی آپ کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، یا پھر کہا جائے کہ آپ کے جو آنے والے ایک ہفتے تک کے جو گناہ ہیں وہ اللہ رب العزت معاف کر دے گا، یعنی صغیرہ گناہ جو آپ کے ہوں گے ان کو جو ہے اللہ رب العزت معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور سنت جو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن اختیار کرنے کی تاکید کی ہے وہ کیا ہے کہ نماز جمعہ کے لیے جب آئیں، نماز جمعہ کے لیے جب ہم آتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جیسے ہم مسجد میں داخل ہو جائیں، مسجد میں داخل ہونے کے بعد جب امام خطبہ دینا شروع کر دے تو پھر ہمیں خطبے کو استماع کے ساتھ سننا ہے۔ استماع کس کو کہا جاتا ہے کہ ایک ہوتا ہے سماع کس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو سنتے ہیں، سن رہے ہیں بس، یعنی سامنے والا کوئی بات کہہ رہا ہے ہم سن رہے ہیں۔ استماع کسے کہا جاتا ہے کہ ہم اس بات کو غور سے سنیں گے، غور سے ہمیں سننا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام ہمیں نہیں کرنا ہے، ہمیں اس کے علاوہ تمام چیزوں کو چھوڑ کے، جیسے ہوتا ہے نا کوئی بات کہہ رہے ہیں، ایک بات ہوتا ہے ہم سن لیتے ہیں خالی، ٹھیک ہے میں سن رہا تھا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک چیز کو ہم غور سے سنتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ ہم جب کبھی خطبے کے لیے آئیں تو خطبے کو جو ہے بڑے ہی استماع کے ساتھ یعنی غور سے سنیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ اگر کوئی آپ کا بھائی ہے
آپ کا کوئی بھائی ہے اور آپ کے بازو بیٹھا ہوا ہے اور وہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو آپ کو ناپسند ہو، یعنی خطبے میں اگر کوئی بات چیت کر رہا ہے یا پھر سو رہا ہے، تو اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی بات چیت کر رہا ہے، اگر آپ نے اس کو خاموش رہنے کے لیے بھی کہا تو یعنی آپ نے لغو کام کیا، بیکار کام کیا، اور جو خطبے کا جو ثواب آپ کو ملنا تھا اس ثواب سے آپ محروم ہو گئے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ آپ دیکھیں گے جو اصل ہے ظہر کی نماز عام دنوں میں کتنی رکعت ہیں؟ 4 رکعت ہیں، 4 رکعت ہے نا، ظہر کی نماز 4 رکعتیں ہیں، لیکن جمعہ کے دن ہم کتنی رکعت پڑھتے ہیں؟ 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ تو بقیہ جو 2 رکعت ہیں وہ جو آپ خطبہ سنتے ہیں یہ اس کے مثل ہیں۔ یہ جو خطبہ سننا ہے، جیسے مان کے چلیں ظہر کی اصل کتنی رکعت تھی؟ 4 رکعت تھی، لیکن اللہ رب العزت نے جو ہے 2 رکعت نماز رکھی اور 2 رکعت جو بقیہ 2 رکعت ہے اس کے بدلے اس خطبے کو رکھا ہے۔ اور خطبے میں بھی جو ہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ نے اپنے بھائی کو اگر کہا کہ اس کو خاموش ہو جاؤ تو اس وقت بھی آپ نے جو ہے لغو کام کیا ہے۔ تو محترم حضرات، ہمیں چاہیے کہ ہم جب کبھی خطبے میں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ موبائل استعمال کرتے ہیں خطبے کے دوران جو ہے موبائل استعمال کرتے ہیں یا کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو ہے ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ نماز میں ہم موبائل استعمال کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا۔ تو اسی طرح خطبے میں بھی ہمیں جو ہے موبائل وغیرہ استعمال کرنے کی یا کوئی ایسا کام کرنے کی جس کی وجہ سے جو ہے خطبہ ہمارا زائل ہو سکتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بچیں۔ اسی طرح ایک اور عموماً جو ہمارے معاشرے میں غلطی دیکھی جاتی ہے وہ یہ کہ جمعہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیسے ہی آپ جمعہ کے لیے آ جائیں تو سب سے جو پہلی صفیں ہیں، سب سے پہلی جو صفیں ہیں ان صفوں کو مکمل کریں، کیونکہ مردوں کے لیے سب سے بہترین صفیں اگر کوئی ہیں تو وہ جو ہے پہلی صفیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الصفوف للرجال اولها، کہ مردوں کے لیے سب سے بہترین صف کون سی ہے؟ وہ پہلی صفیں ہیں۔ وخیر الصفوف للنساء آخرها، اور جو عورتوں کے لیے سب سے بہترین صفیں کون سی ہیں؟ وہ آخر کی صفیں ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی ہم مسجد میں آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دیوار سے ٹیک لگانے کی کوشش کرتے ہیں یا ایسی جگہ بیٹھتے ہیں جہاں پر ہم آرام سے بیٹھ سکیں، صفوں میں پہلے آنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ پیچھے رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو ایک حدیث بیان کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ پہلی صفوں کا کیا مرتبہ ہے اور کیا مقام ہے تو پھر لوگ جو ہے اس میں سبقت کرنا شروع کر دیں گے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو شخص عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو لوگ وہیں پر بیٹھنا اختیار کریں گے تاکہ فجر کی نماز وہ پہلی صف میں رہے۔ اس بات کا اگر لوگوں کو علم ہو جائے کہ پہلی صفوں کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، تو محترم حضرات ہمیں چاہیے کہ ہم جمعہ میں جیسے ہی آئیں تو پہلی صفیں مکمل کریں اور اس کے بعد جو ہے پچھلی جو صفیں ہیں وہ مکمل کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات سے منع کیا ہے کہ ہم جب خطبے کو آئیں یا پھر کسی بھی مجلس میں آئیں تو پیچھے بیٹھیں اور لوگ جب پیچھے سے آتے ہیں تو ہمارے کاندھوں کو پھلانگتے ہوئے آئیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس آداب میں سے بتایا ہے، اس طرح انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح کچھ چیزیں جو عموماً ہمارے ساتھ جمعہ کے دن جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کی طرف میں نشاندہی کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ سب سے پہلی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص جمعہ کے دن جمعہ کی جو نماز ہوتی ہے، یعنی جیسے ہی مؤذن اذان دے دیتا ہے اس کے بعد اگر کوئی انسان جمعہ کے لیے آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس طرح 3 جمعہ کر لیتا ہے، یعنی پہلے جمعہ اس نے چھوڑ دی، پھر دوسرے جمعہ بھی اسی طرح ہوا کہ مؤذن کا اذان دینے کے بعد وہ مسجد میں داخل ہوا، تیسری مرتبہ بھی اگر ایسے ہی ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس بندے کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، اس بندے کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ یعنی کس طرح کی مہر؟ غافل کی مہر لگا دی جاتی ہے، یعنی اس بندے کو اس کے بعد ہدایت جو ہے نہیں مل سکتی۔ غافل کی مہر اس بندے کے دل پر لگا دی جاتی ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ آ جاتا ہے، انسان جتنے گناہ کرتے جاتا ہے اتنے نقطے اس کے دل پر لگتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ مکمل دل کالا ہو جاتا ہے۔ تو اسی کی جو ہے مہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اگر کوئی انسان مسلسل 3 جمعہ تک جو ہے 3 جمعہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس بندے کے دل پر جو ہے غافل کی مہر لگا دی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو اس کی حفاظت کرے کہ ہم جمعہ میں آئیں اور جلد از جلد جو ہے مسجد میں آنے کی کوشش کریں اور سکون سے جو ہے خطبہ سنیں اور بالفور جو ہے واپس چلے جائیں۔ اسی طرح خطبے میں
بہت ساری یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جب خطبے کے لیے آتے ہیں تو کس طرح آنا ہے، ہمیں بڑی ہی چستی کے ساتھ اور بڑی ہی توانائی کے ساتھ آنا ہوتا ہے، لیکن خطبے میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ بڑی ہی سستی کے ساتھ آتے ہیں، آر کے ساتھ آتے ہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، آدھا خطبہ مکمل ہونے کے بعد آتے ہیں، بعض لوگ تو جو ہے نماز جماعت کھڑی ہونے سے پہلے داخل ہوتے ہیں۔ ایسا بھی کرنا درست نہیں ہے، بلکہ خطبے میں جب آئے ایک تو چستی کے ساتھ آئیں اور سستی کا جو ہے مظاہرہ نہ کریں، بلکہ استماع کے ساتھ خطبہ سنیں اور جمعہ کے جو فضائل ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ایک ایسا دن ہے جو دوسری امتوں سے ہٹ کر ہمیں دیا گیا ہے، اور اسی کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قیامت کے دن اسی لیے جمعہ کی وجہ سے، جمعہ کی جو فضیلت ہمیں حاصل ہوئی ہے، اس کی وجہ سے سب سے پہلے حساب و کتاب امت محمدیہ کا کیا جائے گا، اس کے بعد دوسری قوموں کا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دنیا میں آنے کے حساب سے ہم تاخیر سے آئے ہیں، پچھلی قومیں گزر چکی ہیں اور ہم تاخیر سے آئے ہیں، لیکن حساب و کتاب کے اعتبار سے ہم پہلے رہیں گے اور دوسری قومیں پیچھے رہیں گی۔ کیوں؟ یہ جمعہ کی فضیلت کی وجہ سے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ بڑے ہی مختصر سے انداز میں بس دو چیزوں کی طرف جو ہے آپ کی توجہ کو مبذول کرتے ہوئے میں اپنے خطبے کو ختم کروں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جیسے ہم نے جانا کہ ابھی رمضان کا مہینہ ہمارا مکمل چکا ہے، رمضان کا مہینہ ختم ہو چکا ہے، دیکھا یہ جاتا ہے کہ رمضان میں تو ہم بہت ساری یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم نیک اعمال کریں، کوشش کریں، لیکن رمضان کے بعد بھی ہمارا یہی عمل رہنا چاہیے، یہی کوشش ہمیں رہنا چاہیے، کیونکہ رمضان کا جو اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ رمضان جو آتا ہے یہ ہمارے آنے والے 11 مہینوں کے لیے جو ہے تربیت کا مہینہ ہوتا ہے، تاکہ ہم اس مہینے میں جس طرح نیک اعمال کرتے تھے اسی طرح ہم آنے والے 11 مہینوں میں بھی جو ہے نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن سب سے زیادہ غفلت کسی چیز میں برتی جاتی ہے تو وہ نماز ہے۔ فرض نمازوں میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ سب سے زیادہ کوتاہی رمضان کے بعد کرتے ہیں، تو اللہ کے لیے جو ہے فرض نمازوں میں کوتاہی کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن سب سے پہلا عبادات میں جس چیز کا سوال کیا جائے گا، جس چیز کے بارے میں حساب و کتاب کیا جائے گا، وہ کون سی ہے؟ نماز ہے۔ جب آپ کی نماز ہی درست نہ ہو اور آپ کی نماز مکمل نہ ہو تو پھر یہ کیسے ممکن ہے آنے والے جو مراحل ہیں وہ آپ کے لیے آسان ہوں گے۔ تو نماز کے فرائض جو ہیں کم از کم ان کو بڑے اچھے طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں، جس طرح ہم رمضان میں یہ کوشش کرتے تھے کہ تمام فرائض کو ادا کریں، اسی طرح آنے والے جو ہے تمام ایام میں بھی جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم فرض نمازوں کی جو ہے پابندی کریں۔ اسی طرح ایک اور چیز اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتی ہیں کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے بہترین عمل ہے، کون سا عمل ہے؟ کہ کسی بھی عمل میں مداومت اختیار کی جائے، مسلسل اس عمل کو کیا جائے، یہاں تک کہ وہ عمل چھوٹا سا عمل ہی کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ جو کلمہ ہے اس کلمے کا ورد ہی کیوں نہ ہو، انسان کو چاہیے کہ مسلسل اس عمل میں مداومت اختیار کرے۔ جس طرح رمضان میں ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم نیک کاموں کو کرنے کی کوشش کریں گے، تو اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے رمضان کے بعد بھی یہ کوشش کریں کہ جتنا چاہیں ہم نیک اعمال کو کریں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہم تمام کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، ان الله يأمركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى جل وأكبر وأتم قم للصلاة۔